پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، شان ہے، شان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے دن ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ تشریف رکھیں۔ آمین، جزاک اللہ۔ آمین وإیاکم۔ آپ کیسے ہیں یوسف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک ہو۔ آپ ہماری طرف آئے ہیں تو کیوں نہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہم اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ اور آج میری نیت ہے کہ کچھ ایک ایسی عید منائی جائے کہ اپنوں کے ساتھ عید منائی جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ تمام کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ امید ہے کہ آپ آج کا دن اچھے انداز کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور منانی بھی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کی ہمیں خصوصی نازل ہونے والی برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیس کیا پردیس کیا، عید کا دن اپنے ساتھ مسرت، شادمانی، خوشیاں اور مسکراہٹیں لے کر آتا ہے۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ روزمرہ کی زندگی سے ہٹ کر آج کے دن کو سیلیبریٹ کیا جائے، آج کے دن کو منایا جائے، کچھ وقت اپنوں کے ساتھ، ان کی یادوں کے ساتھ بتایا جائے، آج لوگوں کو خوب مبارکباد دی جائے، بچوں میں عیدی تقسیم کی جائے، آج اپنے یہاں آنے والے مہمانوں کی خوب خاطر مدارات کی جائے، لوگوں کی یہاں مہمان ہوا جائے، اور جو اپنے یہاں آئے ان کے لیے شاندار قسم کے کھانے بنائے جائیں۔ تو امید ہے کہ آج آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ اسی انداز کے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہمارے گھر بھی مہمان آئے ہیں، لیکن میں آج ہمارے مہمان کے ساتھ ایک ایسی عید منانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی عید منانا چاہتا ہوں کہ جس میں ہمیں احساس ہو ان لوگوں کا کہ جو ہمارے اپنے ہیں۔ عید کا دن مسلمان اپنوں کے ساتھ بتانا چاہتا ہے، اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو خوشیوں سے مہکانا چاہتا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جزاک عمران مدنی بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ، جزاک اللہ بیٹا، رکھتے ہیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ عمران مدنی بھائی بھی موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن ہم ایک ایسی عید منائیں عمران بھائی کہ ہم اپنے ان لوگوں کے پاس جائیں، ہم ان لوگوں سے ملاقات کریں کہ عموماً لوگ انہیں فراموش کر دیا کرتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے تو آپ چائے پیجیے، پھر جزاک اللہ۔ قریب ہی آصف بھائی بھی موجود ہیں، تو آصف بھائی کو بھی ساتھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، شان ہے، شان ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ یہ اپنے گھر پر ہوں، عموماً لوگ اپنے سسرال وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ سنائیے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہ کریم آج کے دن کی ہمیں خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ آصف بھائی، آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ایک ایسی انوکھی عید منانے جا رہے ہیں اپنوں کے ساتھ۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ آپ بھی اگر ہمارے ساتھ چلتے تو راستے میں کچھ آپ سے کلام بھی سنیں گے، اور اپنوں سے مل کر خوشی ہوگی آپ کو بھی۔ کیا بات ہے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، آپ بالکل تشریف لائیں، ویلکم۔ چلے بس میں آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آصف بھائی؟ عید مبارک آپ کو بہت بہت ماشاءاللہ۔ عبد الرحمن بھائی عید مبارک، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آئیے، میں نے سوچا آج ہم اپنوں کے ساتھ عید مناتے ہیں، تو ایک سفر تھا، تو میں نے کہا آصف بھائی سے کلام بھی سنیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت انشاءاللہ اچھا لگا۔ آئیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم گھر کی دعوت کھائیں گے نا۔ ابھی تو آپ چائے میں ظاہر ہے کہ انشاءاللہ فارغ ہو کے ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر پہ آپ آئیں، عمران بھائی تشریف لائیں، انشاءاللہ عبد الرحمن بھائی انشاءاللہ۔ آئیے۔ روزداروں عید ہے آئی، مغفرت کے سامان لائی،
مغفرت سفر کی کے دعا بھی پڑھ لیتے سامان جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ والحمد للہ بسم اللہ والحمد للہ الحمد للہ سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما كنا وما كنا له مقرنين مقرنين وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون لمنقلبون. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جی تو عمران بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کا دن عموماً آپ کس انداز کے ساتھ گزارتے ہیں؟ کیا آپ کی روٹین رہتی ہے؟ کیا آپ کا شیڈول رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل یوسف بھائی، عید کا دن خوشیوں میں الحمدللہ گزرتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ عید سو کر گزرا کرتی تھی، صحیح اور کبھی ایسا تھا کہ بچپن کے اندر کھیل کود میں گزرا کرتی تھی. صحیح لیکن اب ایسا ہے کہ الحمدللہ کچھ ساتھ ساتھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، کچھ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح الحمدللہ مل ملا کر بڑے اچھے انداز کے اندر عید اللہ کے فضل و کرم سے گزرتی ہے. ماشاءاللہ. عید سوتے ہوئے گزارنا تو یوں کہا جائے یہ تو اکثر و بیشتر آصف بھائی ایسے افراد جو رات جاگ رہے ہوں اور وہ رات کو جاگتے ہوں. جی اب دیکھیں عید اپنوں کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ عید مبارک آپ کو بہت بہت. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. یہ آپ کے لیے عید کا تحفہ ہمارے عمران بھائی کے ہاتھوں سے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آصف بھائی آپ کا کیا شیڈول رہتا ہے؟ ہوتا یہ کہ میں کئی سالوں بعد کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت یہاں باب المدینہ کراچی میں ہوں، ورنہ اللہ کی رحمت سے ہر رمضان اور عید میری مدینہ پاک میں ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ پھر عید مدینہ دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے. عمران بھائی نے اس طریقے سے کہا کہ عید سوتے ہوئے بھی گزرا کرتی ہے اور گزرا کرتی تھی. عمران بھائی کی آپ کی عید کس انداز کے ساتھ گزرتی ہے؟ یوسف بھائی بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا، ماشاءاللہ مرحبا. اصل میں اس میں ایسا ہو گیا کہ اس میں تو بہت ساری یادیں آپ نے دلا دی، کیونکہ عید کا دن میں نے آپ سے عرض کی نا کہ مدینہ پاک میں ہوتے ہیں. واہ. تو اب ہوتا یوں ہے کہ رات بھر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رات کو جو وقت ملا حاضری دے کر ہم جب جاتے ہیں اپنے روم کی طرف اور پھر صبح ہوتی ہے تو پھر ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں ہمیں حاضر ہونا ہے وہ مناظر دیکھنے گنبد خضرا کے. اتنے زبردست وہ مناظر ہوتے ہیں، عید کی خوشیاں ہوتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر عاشقان رسول کی جمع ہوتی ہے، مل کر ایک بہت بڑی تعداد عاشقان رسول کے صلاۃ سلام پیش کرتی ہے. اچھا اس کے بعد پھر مزے کی بات کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا ہم آ گئے ہیں بھکاری آپ کی بارگاہ میں، ہمیں عیدی عطا کر دیں. دے دو عیدی میں غم مدینے کا. بالکل، وہ امیر اہل سنت کا شعر بھی ہے نا. جی جی اگر طرز میں ہی سنا دیں ہمیں آپ. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دے دو عیدی میں غم مدینے کا، دے دو عیدی میں غم مدینے کا، جانے کب میری عید ہوتی ہے، جانے کب میری عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا، جس کو آقا مدینے والے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، اور جس کو آقا مدینے بلوائے اس پہ قربان عید ہوتی ہے.
इमरान भाई, ईद का समा है और ईद में यूँ कहा जाए कि लोग बड़ी मुसरत के साथ, खुशी के साथ एक दूसरे से मुआनका भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं और एक दूसरे को तोहफे तहफ़ भी देते हैं। माशाअल्लाह। क्या आदाब शरीयत हमें सिखाती है, किस अंदाज के साथ देना चाहिए? देखिए, ईद के मुस्तहबात में से ये भी है कि ईद खुशी के साथ गुजारी जाए और दूसरों के साथ खुशी के साथ मुलाकात की जाए और हुस्न अखलाक के साथ मुलाकात की जाए, कुछ तोहफे तहफ़ भी दिए जाएं, कुछ खाना पीना भी हो जाए। इस तरह जो है ईद को मनाना चाहिए। एक बात मैं और जिक्र करूंगा, ईद को मनाते हुए इसका हमें ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि हम अपने कपड़े तो नए बना लेते हैं, हम अपने जो है ज़ाहिर को तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन अपने दिल को भी अच्छा बना लें, दिल को भी साफ़ कर लें, दिल को भी गोया के नया कर लें। दिल में अगर किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो सिर्फ ज़ाहरी तौर पर उसको ईद मुबारक अगर आप कहते हैं तो अपने दिल से भी उसको ईद मुबारक कहें, यानी उसके लिए अगर दिल में कुछ बुरा है तो निकाल दें। आज तो वैसे ईद का दिन है, बड़ा दिन है, तो दिल बड़ा करके मुआफ़ कर देना चाहिए और रब का शुक्र भी अदा करना चाहिए। इमरान भाई, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा करम है कि उसने हमें ये इतना खूबसूरत दिन अता फरमाया। आज के दिन के बारे में तो रिवायतों में आता है कि ये वो बाबरकत और मुबारक दिन है कि ईद के इज्तिमा से पहले अल्लाह तबारक व तआला अपने मलाइका को ज़मीन पर भेजता है और वो मलाइका निदा लगाते हैं कि ए उम्मत मुहम्मदिया, उस रब की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है। फिर अल्लाह अपने बंदों से यूँ मुखातिब होता है, ए मेरे बंदो, मांगो क्या मांगते हो, मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, आज ईद के इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूँगा। तो आज का दिन जो है ना, वो तो बरकतों और रहमतों पाने वाला दिन है। आज हम ऐसे ही अपनों के साथ ईद मनाने जा रहे हैं जो ईद के दिन भी अपनी ड्यूटी पर मामूर है हमारी हिफाजत करने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। क्या बात है। जैसे कि हमारे जो है वो सरकारी इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस है, पुलिस का इदारा है, इसी तरह हमारी फ़ौज है जी, और भी जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उसमें डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उसमें जो स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ होता है जी, तो इनके साथ भी जो है वो ईद मनानी चाहिए हमें जी। तो इंशाल्लाह आज हम कुछ ऐसी ही ईद मनाएंगे जी। इमरान भाई, देखिए ये हमारे हकीकी अपने हैं जो हमारा ख्याल भी रखते हैं और आज ईद के दिन यूँ कहा जाए कि इतनी बड़ी कुर्बानी देकर ये अपने घर वालों को, अपनी फैमिलीज को छोड़कर और रोडों पर हमारी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, दुआएं अल्लाह का। मुबारक आपको, बहुत खैर मुबारक आपको भी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सर बहुत मुबारक, आपको भी मुबारक, आपको भी मुबारक। आमीन भाई, आपको भी ईद मुबारक। आमीन, माशाल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक भी कहना चाहूँगा और साथ ही साथ ये सवाल भी करना चाहूँगा और सच्ची बात है कि आपको अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा। उमूमन लोग आप लोगों से आकर ईद नहीं मिलते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख तरीक़त मौलाना इलियास कादरी साहब की हमें तरगीब है कि आप हमारे हिफाजती उमूर पर मामूर लोग, हमारे सिक्योरिटी पर मामूर लोग, उनसे भी मिलें, ईद मिलें और उन्हें भी अपनी खुशियों में याद रखें। मुझे ये बताएं कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर ईद के दिन ड्यूटी करना, हम अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। हमें कोई ऐसे दुख या तकलीफ महसूस नहीं होती, हम खुशी महसूस होती है कि हम अपनी सैलरी लें, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। माशाल्लाह। तकलीफ हो सर, आवाम को तकलीफ ना हो, इसी के लिए हम रोड पे आए हैं सर। क्या बात है। आपके बच्चे जिद नहीं करते कि अब्बू जान, लोग अपने अपने घरों में ईद करते हैं, आप भी हमें घूमने लेके जाएं, आप भी हमें ईदी दें, आप भी हमें रिश्तेदारों के घर पे लेके जाएं? जिद तो बहुत करते हैं सर, लेकिन मजबूरी है यहाँ पर आवाम की ख्याल करने के कैसे लिए। मनाते हैं अपने बच्चों को? सर बस कोई जेब से कोई 10 पैसे देते हैं, कोई खर्चा वर्चा दे के हम जाएँ, भाई नौकरी करनी है, आवाम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा गली में आप खुद ही खेलो, हम नौकरी पे जा रहे हैं। ईद के दिन आपको खुद घर वाले याद नहीं आते? बिल्कुल सर, आते हैं, बहुत आते हैं सर, बहुत आते हैं। हमारा फ़र्ज़ है, हमें नौकरी करनी है, हमारे बच्चे आदी बन चुके हैं कि हमारे बाप की नौकरी है, ड्यूटी है, वो ड्यूटी करेंगे। आपके लिए हम ये प्यारा सा तोहफा भी लेकर आए हैं। इसमें आपके लिए कुछ खाने पीने की भी चीज़ है, कुछ ज़िक्र व अस्कार करने की भी चीज़ है, जा नमाज भी है, नमाज भी पढ़िएगा, खाइएगा भी, अल्लाह का जिक्र भी कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। आपके लिए भी भाई ये तोहफा माशाल्लाह जी। इमरान भाई, माशाल्लाह, दावत इस्लामी के इज्तिमात में आया करें, जुमेरात को होता है माशाल्लाह। ये दावत इस्लामी की तरफ से, मदनी चैनल की तरफ से आपको तोहफा। ईद का दिन रहमतों का जारी है या रब तेरा ये सिलसिला, रहमतों का जारी है या रब
تیرا یہ سلسلہ رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا عید کا دن عید کا دن قبرستان جانے کے حوالے سے بھی عید کے موقع پر کوئی فضیلت ملتی ہے؟ قبرستان عید کے دنوں میں متبرک دنوں میں قبرستان جانا مستحب ہے، افضل ہے، ثواب کا کام ہے، لہٰذا اپنے عید جو ہے وہ اپنے اس طرح مرحومین کے ساتھ بھی گزارنا چاہیے، ان کی قبروں پر حاضری بھی دینا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبور، یغفر اللہ یغفر اللہ لنا ولکم لنا ولکم وانتم وانتم سلفنا سلفنا ونحن ونحن بالاثر۔ بالآثر۔ ماشاءاللہ، اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے، اگر ترجمہ بھی آپ بتا دیں۔ ہاں، اس کا ترجمہ یہ ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے، ہماری بھی بخشش فرمائے، وانتم سلفنا، اور تم ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہو، ونحن بالآثر، اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ قبرستان والوں کے لیے سلامتی کی یہ جو دعا ہے یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، تو یہاں پر عقیدہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ قبر والے ہماری آواز کو سنتے ہیں، اور جو ان میں سے اولیاء عظام ہوں، جو نیکوکار ہوں، تو وہ اور زیادہ اللہ کی عطا سے ہماری آواز کو سماعت کر سکتے کیا ہیں۔ بات ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ قبرستان جاتے ہیں، جی۔ آپ قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہو کر یا اہل القبور پورے قبرستان والوں کو سلام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کی آواز تو ایک آدھ دو قبر تک پہنچی ہوگی۔ اب چاہے وہ 1000 قبریں ہوں قبرستان میں، 2000 قبریں ہوں، سب کو آپ سلام کرتے ہیں، یعنی آپ قریب والے کو بھی کرتے ہیں، دور والے کو بھی کرتے ہیں۔ اچھا، سارے قبرستان کے اندر سارے لوگ نیک بھی نہیں ہوتے، گناہگار بھی دفن ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوا کرتے ہیں۔ جب ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا گناہگار ہو اور اس کی قبر سب سے آخر میں ہو، یعنی 1000ویں اگر قبر ہے، 5000ویں قبر ہے، تو اس کی قبر ہو تو اس کو بھی آپ سلام کرتے ہیں اتنے دور رہ کر، اور آپ اس لیے سلام کرتے ہیں کہ وہ سب سنتے ہیں قبر والے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے، سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو آئیے عید مناتے ہیں اپنوں کے ساتھ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہاں پر حاجی زمزم رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امیر اہل سنت کی ہمشیرہ یہاں پر مدفون ہیں۔ تو آئیے ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اپنوں کے ساتھ عید مناتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ مزار پر حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جو آداب بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی مزار پر حاضری ہو تو پائنتی کی طرف سے حاضری ہو، اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ دعوت اسلامی نے یہ جو مزارات بنائے ہیں اس کی حاضری انٹرس یہ رکھی ہے پائنتی کی طرف سے، قدموں کی طرف۔ قدموں کی طرف۔ آئیے، اور دوسرا جو ادب بیان فرمایا ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی مزار پر حاضری ہو تو صاحب مزار کے چہرے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ تیسرا جو ادب اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری دے کر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے، جو قرآن پاک کی تلاوت کریں ظاہر ہے کہ وہ بہتر سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ تلاوت قرآن فرما دیں، فاتحہ پڑھ دیں۔ لبیک۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد عید کا دن عید کا دن رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ رحمتوں کا جاری ہے یا رب تیرا یہ سلسلہ عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا عید کا دن تیری رحمت سے جی آصف بھائی، عمران بھائی اور عبد الرحمن بھائی، امید ہے کہ آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا، اور یقین کیجئے کہ مجھے تو وہ مدینے کی عید یاد آ گئی جو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عید منائی تھی، اصحاب بدر کی بارگاہ میں عید منائی تھی، ابوا شریف میں عید منائی تھی، اور آج عید یہاں پر منائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی انجوائے کیا ہوگا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کا دن تیری رحمت سے ہمیں پھر سے ملا، پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پھر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، شان ہے، شان ہے۔